کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتے ہیں، کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملازمت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ اے دنیا، جو تیرے حیلوں سے نا واقف ہے، جو تیرے مکروں سے نا آشنا ہے، وہ جیتے جی مر چکا اور قابل تعزیت ہو چکا۔ حیا کی غایت یہ ہے کہ آدمی اپنے سے حیا کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو گمراہ کرے، اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ راست پر لا سکتا ہے؟ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دینی ہو جلدی سے اسے دی جائے، انتظار میں نہ رکھا جائے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص حق کے خلاف کرتا ہے، حق تعالی خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے، اس کا جسم غم سے گل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ناخوش رہتا ہے، اس کو خوشنودی اور رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو، وہ بد سلوکی کرنے سے درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے، اس کی عقل میں نقصان آ جاتا ہے۔ جو شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو چکی۔ اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے، آخر عمر میں اس کا تدارک کرتا کہ تیرا انجام بخیر ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان سے علم حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل موت کا مالک نہیں، پھر امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ بخیل کنجوس دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں امیروں سا حساب بھگتے گا۔ ہمسائے کے ساتھ بدخواہی اور نیکوں کے ساتھ برائی انتہائی شقاوت ہے۔ تیرے مال سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہے جتنا تو نے آخرت کے لیے بیچ دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اسے مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اللہ پاک کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل ہے۔ اگر اہل دنیا کو پوری عقل حاصل ہوتی تو دنیا کے کاروبار اور اس موجودہ حالات میں ضرور خلل آ جاتا۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ آدمی اگر عاجز ہے اور نیک کام کرتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ قدرت بھی رکھے اور برے کام چھوڑے۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ مال و نسب سے ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، اگر نادم نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر پہلے اپنے سینے کی ضیاع کر لے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان بھی بھلا دیتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی عیب مل جاتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بنانا چاہتا ہے، وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ ہر ایک کی رائے اس کے ذاتی تجربے کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ یہ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔
تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند ان میں ترقی کرتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ جلدی معاف کرنا انتہائی شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائی رذالت ہے۔ علماء اس سے غریب اور بے کس ہے کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں جو ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ اقرار جرم مجرم کے لیے بہت اچھا سفارشی ہے۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ بے قراری کچھ تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی مگر اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ عورت اگرچہ شر اور خرابی ہے مگر اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔ بوڑھا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال رکھتا ہے۔ میزان اعمال کو خیرات کے وزن سے بھاری کرو۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ بے کاری میں عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا نہایت کمینگی ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے اور جھوٹ میں گویا اطمینان ہے مگر باعث ہلاکت ہے۔ بے قراری بنسبت صبر سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل کے بغیر اخلاص بیکار ہے۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ شکر نعمت حصول کا باعث ہے اور ناشکری حصول زحمت کا باعث ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفات پوشیدہ ہیں۔ عادات پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کرنے والا ساتھی اور بری عادت ایک زور آور دشمن ہے۔